اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام فقہ رمضان، ماہ رمضان میں پیش آنے والے وہ مسائل اور خصوصیت کے ساتھ جو روزے میں انسان کے ساتھ مسئلے پیش آتے ہیں ان کے حوالے سے ہم اس پروگرام میں جانیں گے، اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہ تاکہ جو مبتلا بے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کا سیکھنا ضروری ہے اور نہ سیکھنے کی وجہ سے انسان کسی حرام کے کرنے کا مرتکب ہو سکتا ہے اور واجب کو چھوڑ سکتا ہے، لہٰذا ان مسائل سے بچنے کے لیے مقدمتاً اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا عامر رضا یاسوبی صاحب۔ ہم انہیں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اگر اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے مسئلوں کے حوالے سے، تو بہرحال ایک مسئلہ ایسا ہے، ویسے تو ہر مہینے کا یہ مسئلہ ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے ابتدا اور انتہا میں پیش آتا ہے، وہ ہے چاند کا مسئلہ۔ کہ اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مومن پریشان رہتا ہے، اس بات کا تعین نہیں کر پاتا کہ آیا چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے پہلا سوال یہی ہے کہ چاند کا تعین کیسے کیا جائے، یہ بات کیسے جانی جائے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اچھا کام کیا آپ لوگوں نے کہ رمضان سے پہلے ان مسائل کی آگہی کے حوالے سے کہ جو نارملی پیش آتے ہیں اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، تاکہ لوگ جو ہیں اپنے روزوں کو اچھے انداز سے جو ہے وہ مکمل کر سکیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکیں۔ ایک بہت ہی مثبت قدم ہے، خدا آپ لوگوں کی توفیقات میں انشاءاللہ اضافہ فرمائے۔ جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ چاند کا تعین کیسے ہوتا ہے، تو جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ صرف رمضان کا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر مہینے کی پہلی کا مسئلہ آتا ہے کہ یہ پہلی کیسے ثابت ہو۔ جی بالکل۔ لیکن کیونکہ باقی مہینوں میں اتنے زیادہ واجبات کی بات نہیں آتی ہے تو اس لیے اتنا زیادہ اس کے اوپر توجہ نہیں ہوتی ہے۔ مثلا ربیع الاول کی پہلی آگے پیچھے ہو بھی جائے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، صرف وہ اعمال کی حد تک، دعاؤں کی حد تک بعض چیزوں میں آتا ہے، لیکن کوئی واجبات اور محرمات کی بات نہیں آتی۔ لیکن رمضان اور شوال یہ دو مہینے ایسے ہیں کہ یہ اگر ان کی پہلی صحیح طرح سے طے نہ ہو تو ایک طرف واجب کا مسئلہ ہے رمضان کے شروع میں، جی بالکل، اور ایک طرف حرام کا مسئلہ ہے شوال کے شروع میں، تو اس لیے زیادہ ان کو فوکس عام طور پہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، پہلی ثابت ہونے کے متعدد طریقے خود فقہا نے بیان کیے ہیں، خود توضیح المسائل میں بھی موجود ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ نے خود چاند دیکھ لیا، بہت سے لوگوں کے گھروں سے نظر آ جاتے ہیں، خاص طور پہ اگر اوپر کے فلور پہ زندگی گزار رہا ہو یا چھت پہ جا کے لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے خود اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لیا تو پھر کوئی گورنمنٹ اعلان کرے نہ کرے، گورنمنٹ نے فرض کریں اعلان کر دی چاند نظر نہیں آیا، آپ نے خود دیکھا ہے۔ اچھا، یہ ہوا بھی ہے پچھلے ایک آدھ دو سالوں کے اندر، یہ صورتیں ہوئی بھی ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ چاند نظر نہیں آیا، اور اتفاق سے بعض ایسے افراد وجود میں آ گئے جن کو میں خود پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ کوئی جھوٹے لوگ نہیں ہیں یا اس کے، انہوں نے کہا ہم نے خود دیکھا چاند۔ تو اب کیا ہوگا؟ کم سے کم اس شخص کے لیے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہے، حکومت کا کوئی بھی اعلان ہو، اس کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ اب دوسروں کے لیے ہوگا نہیں ہوگا وہ بعد کا مسئلہ ہے اور بعد میں آئے گا انشاءاللہ، لیکن کم سے کم اس کے لیے جس نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا ہے مہینے کی پہلی ثابت ہو جائے گی۔ اب یہ سب روزہ بھی رکھیں ثابت نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کو روزہ نہیں رکھنا کیونکہ اس کی پہلی ہے، اس کے لیے فرض کریں اگلا دن پہلی شوال کا دن ہے، اس کے لیے روزہ ہو جائے گا حرام۔ تو یہ تو ایک طریقہ ہے کہ انسان نے خود دیکھ لیا چاند کو، اس کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ خود دیکھا نہیں ہے لیکن دیکھنے والوں نے خبر دی ہے، اور وہ دیکھنے والے آپ کے لیے قابل اطمینان ہیں یا ان کے کہنے پہ آپ کو یقین آ گیا، جنہوں نے خود چاند دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، ایسے افراد آ کر آپ کو خبر دیں اور ان کے کہنے پر آپ کو یقین یا اطمینان آ جائے تو یہ آپ کے لیے چاند ثابت ہو جائے گا۔ اچھا، ان افراد کے اندر یہ ایک جماعت کا کہنا ہے تو ان میں عدالت کی بھی اتنی شرط نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا راستہ یہ بھی ہے
کہ 2 عادل مرد آ کے گواہی دیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، بشرطے کہ کوئی تردید وغیرہ کے اس کے مقابل میں کوئی اور گواہی نہ ہو، تو یہ 2 عادل مردوں کی گواہی سے بھی ثابت ہو جائے گا. اب اس پہ اطمینان نہ بھی آئے. دیکھیں ایک فرق ہے ایک گروہ کے کہنے میں اور 2 عادلوں، بلکہ 2 فرق ہیں. اس گروہ میں عدالت کی شرط نہیں ہے جبکہ ان میں عدالت کی شرط ہے. ایک فرق ہی ہو گیا. ایک گروہ آ کے خبر دے، اس میں اطمینان آنا ضروری ہے، ان میں اطمینان کی شرط نہیں ہے. اطمینان نہ بھی آئے تو 2 کے کہنے سے، کیونکہ یہ شرعی گواہی ہے لہذا اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، یہ آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا. تو یہ 2-3 طریقے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کے لیے چاند ثابت ہو سکتا ہے اور انسان اپنی جو وظائف ہیں ان کے مطابق عمل کر سکتا ہے. اگر اس میں ایک چیز تو یہ ذہن میں آ رہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی کو کسی طریقے سے اطمینان آ جاتا ہے لیکن عادل اشخاص کی گواہی اس کے مقابلے میں چلے جائے تو اس حوالے سے اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہوگی؟ دیکھیں کیونکہ عادلوں کی گواہی میں اطمینان کی شرط تو نہیں ہے، لیکن اس کو اگر اطمینان آ رہا ہے کسی بھی طریقے سے تو اس کا اطمینان اس کے لیے حجت ہے. یعنی اس گواہی کے مقابلے میں زیادہ یہ اپنے اطمینان پر عمل کرے گا، کیونکہ یہ گواہیاں وغیرہ یہ سب اس مرحلے پر آتی ہیں کہ جب آپ کے پاس اطمینان وغیرہ نہ ہو. تو جب اس کے پاس اپنا ذاتی اطمینان موجود ہے یا یقین موجود ہے، مثلا جس طرح میں نے عرض کیا نا، اس نے خود دیکھا ہے، جبکہ رویت الحلال کمیٹی گواہیوں کی بنا پر ہی اعلان کرتی ہے کہ جی دیکھا گیا یا نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کو گواہیاں نہیں ملی یا ان کو گواہیاں ملی نہ دیکھنے کے اوپر انہوں نے اعلان کر دیا جی ہمارے گواہوں نے بیان کیا ہے کہ جی نہیں دیکھا گیا، تو وہ اس کی پھر کوئی اہمیت نہیں ہوگی جبکہ اس نے خود دیکھ لیا چاند کو. تو اس کی اپنی یقین کی اور اطمینان کی حیثیت ہے باقی چیزوں کے مقابلے. اگر یہیں سے جیسے رویت ہلال کا تذکرہ ہوا تو جتنے بھی ملکی ذرائع ابلاغ ہے اگر اس کے تھرو کوئی خبر آتی ہے تو وہاں فقط اطمینان شرط ہوگا یا نہیں ملکی ذرائع ابلاغ کی طرف سے آئی ہے تو اس بات کو ماننا پڑے گا؟ اس میں کیا مسئلہ ہوگا چاند کے حوالے سے؟ دیکھیں ایک مسئلہ حج کے مورد میں بھی آتا ہے یہ، کیونکہ وہاں پہ بھی یوم عرفہ کیونکہ واجبات کا مسئلہ ہے تو ایک مسئلہ وہاں پہ بھی آتا ہے کہ حکومت اگر اعلان کرتی ہے تو آیا حکومت کے اعلان شدہ چاند پر ہم 9 اور 10 ذی الحج کو طے کر سکتے ہیں؟ تو وہاں پہ بھی آغا سیستانی نے یہ بات کی ہے، بعض دوسرے فقہا نے بھی کی ہے کہ دیکھیں 2 صورتیں، یا آپ کو ان کے کہنے پر اطمینان آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. اگر تو اطمینان آ رہا ہے تو اطمینان کے باب سے وہ آپ کے لیے حجت ہو جائے گا کیونکہ آپ کو اطمینان آ گیا. لیکن اگر اطمینان نہیں آ رہا تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ خالی ان سے ثابت ہونا احتیاط واجب کی بنا پر کافی نہیں ہے، یعنی اشکال کی ہے ثابت ہونے میں. اب وہی والی بات ہے، اشکال کیونکہ آگاہ کا ہے تو پھر آگے کی طرف جانا پڑے گا جو ابھی فعلاً ہمارے اس میں وہ شامل نہیں. درست؟ یہ ایک مسئلہ خود توضیح المسائل میں دیا ہوا ہے کہ حاکم شرع کے کہنے سے اگر اطمینان نہ آئے تو عذر بھی یہی بات انہوں نے تقریباً کہی ہے کہ اگر اطمینان نہ آئے تو احتیاط کی بنا پر اس چاند کو کافی نہیں مانا جائے گا. یعنی اگر مرجع کے آفس سے بھی اعلان ہو رہا ہے اس پہ اطمینان نہ آئے تو اس سے بھی کافی نہیں مانا وہ بھی کافی نہیں ہوگا، یعنی وہ ذرائع ابلاغ سے بھی اوپر ہی ہو گیا مرجع جی ہاں، یعنی اگر مرجع کے دفتر سے بھی اعلان ہو رہا ہے، مرجع خود بھی اعلان کر رہے ہیں لیکن آپ کو اطمینان، یعنی حاکم شرع کے کہنے سے چاند ثابت نہیں ہوتا. کہنے کا مقصد یہ ہے حاکم شرع کے کہنے سے چاند ثابت نہیں ہوتا، مگر یہ کہ آپ کو اطمینان آ جائے. اطمینان آ جائے گا تو پھر آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا، ان کے حکم سے ثابت نہیں ہوتا. تو اسی طرح حاکم شرع کے حکم سے بھی نہیں ہوگا، حکومتی ذرائع ابلاغ سے بھی نہیں ہوگا. ہاں اطمینان آ جائے تو دونوں صورتوں میں ثابت ہو جائے گا. تو اطمینان آنا اہم ہے. اگر اس میں 2 چیزوں میں کلیریفیکیشن چاہیے تھی. ایک تو چاند کا دیکھنا، یہ دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب انسان نیکڈ آئی اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھے یا جو دوربین وغیرہ سے اگر دیکھے گا تو اس سے بھی وہ دیکھنا شمار ہوگا؟ یہ مسئلہ تھوڑا سا اختلافی ہے فقہا کے درمیان. اکثریت جو اکثریت سے مراد میری پوری اکثریت نہیں، مثلا جتنے مورد ابتلا ہوتے ہیں، مثلا آغا خوئی کو لے لیں، آغا خمینی کو لے لیں، آغا سیستانی، آغا خامنائی، تو آغا خوئی، خمینی اور سیستانی یہ تینوں اس بات کے قائل ہیں کہ نیکڈ آئی سے نظر آنا چاہیے چاند. حتیٰ آغا خمینی بھی ٹیلیسکوپک چاند کو کافی نہیں سمجھتے تھے. صرف ایک آغا خامنائی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، چاند اگر ٹیلیسکوپ سے بھی نظر آ جائے تو کافی ہے. اب یہاں پر میں ایک تذکر دینا چاہوں گا ناظرین کے لیے اور مومنین کے لیے. دیکھیں ہم لوگ بعض اوقات کہتے ہیں جی وہ ایران نے اعلان کر دیا، ایران کا اعلان آیا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. ایک تو خود یہی مسئلہ، افق والا مسئلہ جو بھی بعد میں شاید آئے ہماری بات چیت میں، حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم سائڈ میں بھی رکھ دیں، لیکن صرف اس لیے کہ ایران میں چاند ہو گیا کیا پاکستان میں چاند ہو جائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کہ
ایران کا دیکھیں، ایران کا جو سرکاری سورس ہے جی وہ فالو کرتے ہیں آغا خامنائی کے نظریات کو، جی ٹھیک ہے نا. آغا خامنائی کے نزدیک نیکڈ آئی سے دیکھا جانا ضروری نہیں ہے. جی بالکل. اب فرض کریں انہوں نے فضا میں بندوں کو بھیجا، انہوں نے ٹیلیسکوپ وغیرہ سے دیکھ داکھ کے طے کر دیا کہ جی چاند ہے، تو آغا خامنائی کے فتوے کے مطابق تو ہو گیا چاند. جی لیکن میں اگر میں نے کہا پھر بول رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم کہیں کہ جی ہمارا بالفر ہے نہیں، ایک تو مشکل ہی ہوتی ہے نا، بولو کچھ تو لوگ سمجھتے کچھ ہے، ٹھیک. افق ایک نہیں یہاں، لیکن بالفرض فرض محال اگر افق ایک بھی ہو جائے تو بھی آغا خوئی، آغا خمینی، آغا سیستانی کے مقلدین کے لیے ایران کا یہ والا چاند کہ جو ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھا گیا ہے کافی نہیں ہوگا. ٹھیک. ہاں اگر ایران کا چاند بغیر ٹیلیسکوپ کے نیکڈ آئی سے دیکھا جاتا، جی اپنے غیر مسلح آنکھ سے، درست، اور وہ پھر افق اگر ایران کا پاکستان کے ساتھ مل جاتا تو پھر جو ہے وہ چاند ثابت ہو سکتا تھا. جی لیکن آج کل کے جو نظریات چل رہے ہیں اس کے حساب سے، کیونکہ وہ زیادہ تر فالو کرتے ہیں آغا خامنائی کے نظریے کو، جی اور وہ غیر مسلح آنکھ سے دیکھنے کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کو اطمینان نہیں آئے گا کہ یہ غیر مسلح چاند ہے. صحیح. لہٰذا جب تک اطمینان نہیں آئے گا آپ کے لیے وہ چاند ثابت نہیں ہوگا. اس پر بہت بھرپور توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے بعض مومنین صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایران نے اناؤنس کر دیا، تو ٹھیک ہے ایران نے اناؤنس کر دیا، ایران والے منائیں گے. صحیح. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، خود آغا خامنائی کے نظریے کے مطابق ایران کا ایک جگہ کا چاند ایران کے دوسرے جگہ کے لیے بھی بعض اوقات کافی نہیں ہوتا. تو جب ایران کا ایک جگہ کا چاند خود ایران ہی کے دوسری جگہ کے لیے کافی نہیں ہے تو ایران کا چاند پاکستان کے لیے کہاں سے کافی ہو جائے گا، جبکہ دونوں کا افق بھی ایک نہیں ہے. صحیح بات. یہ ایک خاص توجہ کی اس مسئلے کی طرف ضرورت ہے. اگر اس میں ایک چیز اسی سوال سے نکلتی ہے کہ جیسے کراچی ہے، کراچی میں چاند نظر آنا شرط ہے یا پورے پاکستان میں کہیں بھی چاند ہو جائے تو اسے چاند تسلیم کیا جائے گا؟ یہ سوال بھی بہت اہم سوال ہے، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات ہماری رویت ہلال کمیٹی بھی اعلان کرتی ہے جی مثلا اسلام آباد میں چاند نظر آ گیا، ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، سب لوگ جو کان لگائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں خبروں کے اوپر کہ بھئی کہیں چاند کا اعلان ہوا یا نہیں ہوا. اسلام آباد کا اعلان، سوال تو یہ ہے کہ کراچی کے لیے کافی ہے یا کافی نہیں ہے، آیا اسلام آباد اور کراچی ہم افق ہیں یا نہیں ہے. دیکھیں آغا سیستانی کا، آغا خامنائی کا اور آغا خمینی کا، ان تینوں بزرگان کا ایک جیسا نظریہ افق کے مسئلے میں. ان تینوں بزرگان کی رائے یہ ہے کہ اگر ایک شہر میں چاند ہوتا ہے اور دوسرا شہر اس کے یا تو ہم افق ہے، ایک ہی لائن پر ہیں، یا بہت قریب ہے افق، جی تو پھر تو ایک شہر کا چاند دوسرے شہر کے لیے کافی ہو جاتا ہے. البتہ اس میں بھی انہوں نے ایک چھوٹی سی تفصیل دی ہے. ابھی یہ تفصیل تقریباً باقی مراجعین نے بھی مانی ہے، لیکن میں اس وقت آغا سیستانی کے حوالے سے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں. جی وہ تفصیل انہوں نے یوں دی ہے، کہتے ہیں کہ اتحاد افق اس صورت میں سمجھ میں آتا ہے، یعنی پہلے تو انہوں نے ایک تعریف کی اتحاد افق، کہتے ہیں اتحاد افق سے مراد یہ ہے کہ اچھا یہ بھی ایک بات میں جملہ ذہن میں آیا وہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک اتحاد افق کی بات آتی ہے علم نجوم کے اندر، جی صحیح نا، وہ اس کی ان کے افق کی تعریف ہی دوسری ہے. ٹھیک. یہ ابھی ہم شرعی بات کر رہے ہیں، ممکن ہے اس کے ساتھ کلیش کرتی ہو یا اس کے ساتھ بالکل میچ نہ بھی کرتی ہو، جی لیکن فقہ میں اور شریعت میں جب افق کی بات آتی ہے کہ دونوں شہروں کا افق ایک ہے یا ایک نہیں ہے، تو اس سے مراد ان کی یہ ہے، آغا سیستانی کی کہتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر ایک شہر میں چاند نظر آئے اور دوسرا شہر ایسی سچویشن پہ ہو اس پچھلے شہر کے ساتھ کہ اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، بڑے بڑے پہاڑ نہ ہوں، بادل نہ ہوں، گرد و غبار یا دھند گند نہ ہو، تو ادھر نظر آنے والا چاند یہاں پہ بھی نظر آئے. یہ دو شہروں کا اس سچویشن پر ہونا کہ بیچ میں رکاوٹ نہ ہو تو ایک شہر کا چاند دوسرے شہر پہ نظر آئے، یہ کہلائیں گے دونوں شہر ہم افق ہیں. ٹھیک. تو ایک شہر کا چاند دوسرے شہر میں کافی ہو جائے گا. ٹھیک. لیکن اس کو طے کرنے کے لیے کہ یہ ایسی سچویشن پر ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے آغا سیستانی نے ایک تعبیر استعمال کی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر افق متحد ہونے سے مراد یہ کہ اگر پہلے شہر میں چاند دکھائی دے تو دوسرے شہر میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو تو نظر آئے. اور یہ وہاں باعث اطمینان ہے، یعنی اس بات کا اطمینان آپ کو وہاں پر ہوگا کہ یہ دونوں ایسے شہر ہیں کہ ایک میں نظر آ رہا ہے تو دوسرے میں بھی نظر آئے گا
کہ جب دوسرا شہر پہلے شہر کے مغرب میں ہو، پہلا شہر جس میں چاند نظر آیا ہے، دوسرا شہر اس کے مغرب میں ہو، ویسٹ میں ہو، تو ایک اس صورت میں یہ کہلائے گا کہ یہ ہم افق ہیں. البتہ اس صورت میں کہ جب دونوں، دیکھیں اب یہ وہی والی بات ہے، علم حیات اور اس کے سارے فارمولاز ہیں. اگر آپ لوگوں نے یہ نقشے دیکھے نا، گول گول جو آتے ہیں بازاروں میں بھی آتے ہیں، اور وہ جو میپس وغیرہ بھی آتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں دو طرح کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. ایک کھڑی لائنیں جن کو لانگیٹیوڈز کہا جاتا ہے، اور عربی میں یا فارسی وغیرہ میں اس کو خطے طولی کہا جاتا ہے. اور ایک لیٹیٹیوڈز ہوتے ہیں جو لیٹی ہوئی ہوتے ہیں، ان کو خط عرضی کہا جاتا ہے. چاند جس شہر میں نظر آیا ہے اور دوسرا شہر اس کے مغرب میں ہو، یہ اس صورت میں فائدہ دے گا کہ جب دونوں خط عرضی کے اعتبار سے یا تو ایک ہی خط پر ہوں یا بہت ہی قریب ہوں، تو یہ فائدہ دے گا. یعنی اگر دو شہر ایسے ہیں کہ اگر ان کو آپ خط عرضی کے حساب سے دیکھیں تو بہت فاصلہ ان میں، تو پھر مغرب میں ہونا بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. ٹھیک ہے نا، مغرب میں ہونا اس صورت میں فائدہ پہنچائے گا کہ جب دونوں شہروں کا خط عرضی کے اعتبار سے اگر آپ جا کے میپ میں دیکھیں تو یا تو بالکل ایک ہی لائن پر ہوں یا بہت ہی قریب ہو، بہت ہی مائنر سا ڈفرنس ہو دونوں کے اندر، تو یہ فائدہ پہنچائے گا. اور اگر وہ مشرق میں ہے، مغرب کی بجائے شہر، مثلا چاند جہاں نظر آئے ہمارا شہر اس کے مشرق میں ہے، تو اس صورت میں خط عرضی کے علاوہ خط طولی یعنی لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ دونوں میں بہت قریب ہونا چاہیے، تو جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گا. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری علم حیات کی باتیں ہیں، اچھے خاصے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. سچی بات بتاؤں تو شاید میری سمجھ میں بہت زیادہ نہیں آتی. درست؟ عوام کیسے کیا کرے، مسئلہ طے کیسے کرے گا؟ طے کرنا تو مشکل ہے. اب لاہور میں اناؤنس کر دیا، اسلام آباد میں اناؤنس کر دیا. اب میں یہ ساری چیزیں اگر طے کرنے والا اتنا ہی ماہر ہوتا تو میں تو موسمیات میں ہوتا، سڑکوں پہ تھوڑی گھوم رہا ہوتا. تو اب پھر کیا کرے؟ مسئلہ یہ کہ عوام کیا کرے. دیکھیں عوام کے لیے بہت ہی آسان فارمولا ہے. اگر تو آپ کے لیے کسی بھی مطلب آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا، طے کر لیا، تو ہو گیا، صحیح ہے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. لیکن اگر میں یہ چیزیں طے نہیں کر پاتا ہوں، میں ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہوں، ان کو طے بھی نہیں کر پاتا ہوں، تو میرے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب تک یقین یا اطمینان نہ ہو جائے کہ پہلی ہوئی ہے، میں اس کو پچھلا ہی مہینہ سمجھوں گا. مثلا فرض کریں آپ نے رمضان کا چاند طے کرنا تھا، اس کا مطلب ہے آپ شعبان سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزیں میرے کو تو سمجھ میں نہیں آئیں، یا بڑی کوشش کی، میں کچھ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا. میرے لیے آسان ایز اے مکلف ہونے کے ناطے میرے لیے آسان کام یہ ہے کہ جب تک مجھے رمضان کی پہلی ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک میں اس کو شعبان سمجھوں گا. اچھا اب شعبان ہے، چاہے آخری شعبان ہو. اب میرا سوال آپ لوگوں سے کہ اگر آخری شعبان ہو تو کیا 30 شعبان کو روزہ رکھنا واجب ہے؟ نہیں. سب کہیں گے نہیں، بس میرے پہ واجب نہیں ہے میں روزہ رکھوں. میرے پہ واجب نہیں ہے میں روزہ ہاں رکھنا چاہوں، کیا ہوگا وہ بعد میں مسئلہ آئے گا. لیکن ابھی ہم ذمہ داری طے کرنے کی بات کریں کہ آیا میری شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ آخری دن جس میں ہو سکتا ہے کہ شاید یہ پہلی ہو لیکن میرے لیے کنفرم نہ ہو رہا ہو تو میں روزہ رکھوں. سارے فقہا جن کا 3-4 کا میں نے نام لیا، سب کا نظریہ یہ کہ آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ اس دن روزہ رکھیں. درست؟ آپ نے روزہ نہیں رکھا، دن میں پتہ چل گیا کہ جی آج تو پہلی ہو گئی، اب آپ کسی طرح یقین آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آسمان نہیں ٹوٹا. اس دن آپ نے روزہ نہیں رکھا، بعد میں اس کی قضا کر لیجیے گا. کون سا اس کا اتنے روزے خود ہی چھوڑ دیتے ہم لوگ، ایک غلط فہمی میں چھٹ گیا تو چھٹ گیا. لہذا جو روزہ اس قسم کی مجبوری کے تحت چھٹا ہے کہ آپ نے، یعنی آپ کا وظیفہ نہیں تھا کہ آپ روزہ رکھیں، آپ نے روزہ نہیں رکھا اور بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ نہیں وہ رمضان کا دن تھا اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے تھا، جبکہ آپ ناشتہ کر چکے ہیں، آپ چائے پی چکے ہیں، آپ کھانا کھا چکے ہیں. جب بھی آپ کو پتہ چلا مغرب سے پہلے آپ کے کوئی نہ گنہگار ہیں نہ کچھ اور آپ کے اوپر کوئی کفارہ آئے گا کہ آپ کہیں جی آپ نے تو جان بوجھ کے روزہ، کچھ نہیں آئے گا. صرف ایک قضا آئے گی، رمضان ختم ہو، رمضان کے بعد اگلے سال تک کسی بھی دن اس ایک روزے کی آپ قضا کر لیں. خیر آگے یہ مسئلہ آئے گا، لیکن چونکہ یہ آپ نے فرمایا تو اس میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پتہ چل گیا دن کے وقت روزہ تھا اور میں نے نہیں رکھا، اب تک جتنا کھا پی چکا تھا وہ اپنے مقام پر، یہ اجازت ہے کہ آگے مغرب تک بھی کھاتا پیتا رہے؟ اس کنڈیشن میں اجازت ہے، اس کنڈیشن میں اجازت ہے. ویسے ایک عمومی آداب رمضان کے یہ بتائے جاتے ہیں
کہ اگر بعض کنڈیشن میں جب آپ کی گردن پہ روزہ نہیں بھی ہے یا اگر آپ کا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ بھی گیا ہے تو آپ باقی دن احتیاط کریں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں کہ جو روزے کو باطل کرنے والی ہیں. تو یہ احتیاط کریں تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اتنا تو کھا چکے ہیں، اب تھوڑا سا رہ گیا تو تھوڑی دیر احتیاط کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے. ایک احترام ہے رمضان کی خاطر، یہ احتیاط بہت مطلوب ہے. اگر اس میں ذرا آگاہ خوئی کا مسئلہ بھی واضح کرتے ہیں، اس لیے کہ اکثر افراد ہمارے میں بزرگوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو سید خوئی کے حوالے سے چل رہے ہوتے ہیں تو ان کا بھی چاند کا مسئلہ جو درپیش ہوتا ہے، تو ان کے چاند کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے؟ جی ہاں، یہ میں نے عرض کیا نا کہ 3 بزرگان کا تو یہی نظریہ ہے. افق کا نظریہ ہے، افق اگر آپ نے طے کر لیا تو ٹھیک ہے، طے نہیں کر سکے تو ایک عمومی فارمولہ یہی ہے کہ جس مہینے سے آپ گزر رہے ہیں آپ اس دن کو بھی وہی مہینہ سمجھیں. شعبان سے گزر رہے ہیں تو اس کو شعبان سمجھیں، اسی طرح رمضان سے گزر رہے ہوں گے تو وہ آخری دن کو آپ رمضان سمجھیں گے، لہذا روزہ رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اب آ گئے سید خوئی کا نظریہ. دیکھیں سید خوئی کا نظریہ ان تینوں سے مختلف تھا. اچھا ایسا نہیں کہ منفرد تھا، بعض جو دیگر فقہا بھی اس نظریے کے قائل ہیں، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے شاید سید روحانی بھی اس نظریے کے قائل تھے اور بعض دیگر فقہا بھی، لیکن منفرد نہیں ہے ایسا آغا خوئی. آغا خوئی کہتے ہیں کہ ہر وہ شہر کہ جس شہر کے ساتھ آپ کے شہر کی رات کامن ہو، اگر اس شہر میں چاند نظر آ گیا تو آپ کے لیے بھی چاند ثابت ہو جائے گا، چاہے اس شہر کا آخر رات ہو اور آپ کی اول رات ہو، یا الٹا اس کی آخر رات اول رات ہو اور آپ کی آخر رات ہو. اگر جس طرح مثلا وہ ہوتا ہے نا، آپ یوں سمجھے کوئنسائڈ ہو جائے راتیں، اگر راتیں آپس میں مل جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص بڑی مقدار میں ملیں، تھوڑی مقدار میں مثلا آدھا گھنٹہ مشترک ہے کافی ہو جائے گا. اگر ایک شہر میں چاند نظر آئے تو دوسری شہر میں بھی چاند آٹومیٹکلی ثابت ہو جائے گا. رات مشترک ہونا کافی ہے، افق کا ایک ہونا شرط نہیں ہے. اب آپ خود سوچیں، جہاں پہ 10 گھنٹے کا فاصلہ ہے، ممکن ہے رات مشترک ہو رہی ہو تو افق تو بہت فاصلہ ہے ان کے درمیان، لہذا وہ کوئی ایشو نہیں ہے آغا خوئی کے نظریے میں. لہذا اکثر ایسا ہوتا ہے آغا خوئی کے نظریے میں، کیونکہ دیکھیں اتنا بڑا ملک ہے، دنیا ہے، درست، اتنی بڑی دنیا کے اندر کم و بیش دیکھیں آدھا حصہ ڈارک ہوگا تو آدھا حصہ لائٹ ہوگا، تو ایک اچھی خاصا حصہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ رات میں مشترک ہے. نتیجتاً آدھی دنیا سے شاید زیادہ دنیا ایسی ہوگی کہ آغا خوئی کے نظریے کے حساب سے اس میں چاند ثابت ہو جائے گا. بالکل. تو بہت آسان مسئلہ ہے، بس یہ ہے کہ نیکڈ آئی سے ثابت ہونا چاہیے. یہ آپ کے لیے طے ہونا چاہیے کہ جس علاقے میں بھی مثلا افریقہ کے بہت سے ملکوں میں نظر آ جاتا ہے بعض اوقات، اور امریکہ کی بعض اسٹیٹس میں جو آپ کے ساتھ رات میں مشترک ہیں ان میں نظر آ جاتا ہے، یا اور دوسرے علاقوں میں بس رات مشترک ہونی چاہیے ایک. اور دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے طے ہونا چاہیے کہ نیکڈ آئی سے دیکھا گیا. اب یہاں پہ میں ایک اور بات عرض کر دوں، خاص طور پہ آغا خوئی وغیرہ والوں کے حساب سے، یا جو بھی نیکڈ آئی والے قائل ہیں، میں نے کہا نا 3 فقہ قائل ہیں، صرف آغا خامنہ ہی قائل نہیں ہے. اگر فرض کریں آپ کے لیے یہ پتہ چل رہا افریقہ میں چاند دیکھا گیا، یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ نیکڈ آئی والا ہے یا ٹیلیسکوپ والا ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ چاند ثابت ہوا ہے، تو یہ کافی نہیں ہوگا، آغا خوئی والوں کے لیے بھی کافی نہیں ہوگا، جب تک کہ یہ طے نہ ہو جائے کہ یہ چاند جو دیکھا گیا ہے یہ نیکڈ آئی سے دیکھا گیا. لہذا یہ ضروری ہے طے ہو کہ چاند نیکڈ آئی سے دیکھا گیا ہے، غیر مسلح آنکھ سے. اگر یہ طے ہوگا تو فائدہ ہوگا، وَإِلَّا اگر آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے افریقہ کی 4 اسٹیٹس کا نام آ گیا جی وہاں پہ چاند دیکھا گیا، امریکہ کی بعض اسٹیٹس میں دیکھا گیا، لیکن یہی نہیں طے ہو رہا کہ یہ نیکڈ آئی والا ہے، تو آغا خوئی کے حساب سے یہ دوسرے فقہ کے حساب سے بھی جو نیکڈ آئی کو معتبر مانتے ہیں کافی نہیں ہوگا. اگر اس میں کس حد تک تحقیق کرنا ضروری، یعنی یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ چاہے ماہ رمضان کے اول کا چاند ہو یا عید کا چاند، ایک علماء کے درمیان فون پہ فون یا اسی طریقے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ہر شخص در پہ ہوتا ہے، تو یہ کس حد تک تحقیق کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا بھائی، اس لیے کہ یہ میں کئی جگہ پہ کئی پلیٹ فارم سے یہ بات میں کہہ چکا ہوں. آج شاید آپ کے بابرکت پلیٹ فارم سے شاید یہ پیغام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. دیکھیں چاند کی تحقیق کرنا واجب نہیں ہے، چاند کی تحقیق کرنا واجب نہیں ہے. آپ تحقیق نہیں کریں گے آپ کوئی گنہگار نہیں ہوں گے. میں نے کہا نا جب تک طے نہیں ہوتا آپ کے لیے اگلا چاند تو آپ اس کو پچھلا ہی مہینہ سمجھیں گے،
یہ قانون ہے، شریعت کا دیا ہوا قانون ہے. یہ میرا اور فقہا کا بنایا ہوا اپنا قانون تھوڑی، جیب سے تھوڑی بنایا گیا. یہ شریعت کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جب تک آپ کے لیے طے نہ ہو جائے، ثابت نہ ہو جائے کہ اگلا چاند شروع ہوا ہے، اس وقت تک آپ اس کو پچھلے مہینے کے کھاتے میں ڈالیں گے. ٹھیک. مسئلہ آپ کے لیے کلیئر ہو گیا خود بخود. فرض کریں میں نے تحقیق نہیں کی، میرے لیے ثابت نہیں ہوا کہ پہلی رمضان ہوئی ہے، تو آپ اس کو شعبان سمجھیں گے. روزہ آپ پر واجب نہیں ہے، رکھنا ہے مستحب رکھیں، نہیں رکھنا نہ رکھیں. شوال ثابت نہیں ہوا، آپ اس کو رمضان کے کھاتے میں ڈالیں گے. جب رمضان ہے تو روزہ رکھنا آپ کے اوپر واجب ہے، چھوڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ پر واجب ہے آپ روزہ رکھیں. اب دیکھیں دن میں، جس طرح پہلے شروع میں ہے کہ دن میں پتہ چل گیا کہ جی رمضان تھا، آپ تو کھا پی چکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کھا پی چکے ہیں تو کون سا آسمان ٹوٹا، آپ رمضان کے بعد قضا کر لیجیے گا. اسی طرح یہاں پہ بھی آپ نے روزہ رکھ لیا، دن میں پتہ چلا جی آج تو عید تھی، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھی کھول لیں. اب جہاں آپ کو پتہ چلا کہ شوال ہے، آپ روزہ کھول لیں. اصلا دن گزرنے کے بعد پتہ چلا تب بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. آپ نہیں کہے گا آپ نے حرام روزہ رکھا ہے، اس لیے کہ آپ نے تو اپنے وظیفے پہ عمل کیا. آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس دن روزہ رکھیں، آپ نے اپنے وظیفے پہ عمل کرتے ہوئے روزہ رکھا ہے، اس لیے آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں آئے گا. لہذا تحقیق واجب نہیں ہے. نہ خود، میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ جملہ، نہ خود پریشان ہو نہ علماء کو پریشان کرے. بلکہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جتنے ذریعوں سے آپ کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے آپ سب کو بند کر دیں. ٹی وی آف کر دیں، موبائل آف کر دیں، سب بند کر کے روزہ رکھیں. مثلا اگر یہ شوال اور رمضان والا مسئلہ تو روزہ رکھیں اور نماز فجر پڑھیں اور سو جائیں، لمبی تان کے سو جائیں. مغرب کے قریب اٹھیں، ظہر اثر پڑھیں، اس کے بعد مغرب پڑھیں، مغرب کے بعد افطار کریں، افطار کرنے کے بعد اب ٹی وی کھول کے دیکھیں کہ ہوا کیا. کوئی مشکل نہیں، آپ پہ کوئی گناہ نہیں آئے گا. اگر آپ کا یہ پتا چلا کہ اوہو ہم نے تو رمضان کا بجائے شوال کا روزہ رکھ لیا، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ پہ کوئی گناہ نہیں آئے گا. تحقیق بہرحال بندے پہ واجب نہیں ہے، نہ خود پریشان ہو نہ دوسروں کو پریشان کرے. اگر یہ یوم شک کا روزہ کیا ہے؟ یوم شک یہی ہے کہ آخری دن مہینے کا، کیونکہ دیکھیں اسلامک کیلنڈر فکس کیلنڈر نہیں ہے انگلش کیلنڈر کی طرح. انگلش کیلنڈر تو فکس ہے نا جی، پہلا مہینہ 31 کا، پھر 28 کا، پھر جو ہے 30 کا، 31 کا، 30 کا، 31 کا، اس طرح کہانی چلتی رہتی ہے. اسلامی مہینہ فکس نہیں ہے، وہ چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یا 29 یا 29 ہوگا یا 30 ہوگا. تو 29 دن، ہاں 29 سے کم نہیں ہو سکتا. آپ کہیں جی 28 پہ چاند نظر آ گیا، اس کا مطلب یہ کہ شروع میں آپ سے گڑبڑ ہوئی ہے. درست 28 کا کبھی مہینہ نہیں ہوگا، تو یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. تو 29 ہونے کے بعد اب ایک امکان ہے کہ کل پہلی ہو اور ایک امکان یہ کہ کل پہلی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اس دن کو جو اگلا دن ہے جس میں پہلی ہونے کا بھی امکان ہے اور 30 ہونے کا بھی امکان ہے، اس کو کہا جاتا ہے یوم الشک. اب اگر رات کو طے ہو گیا کہ پہلی ہے تو کل پہلی ہو گئی، طے ہو گیا شرعی طریقے سے، تو کل پہلی ہو جائے گی. پھر اس کا مطلب ہے پچھلا مہینہ 29 کا تھا، اب کل پہلی ہے. طے ہو گیا کہ چاند نظر نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کل 30 ہے. ٹھیک ہے نا. اور پرسوں پہلی ہوگی، لہذا کل کا دن جو ہے وہ اسی مہینے کا اینڈ ہے. یوم شک بنتا ہے جب کچھ طے نہ ہو سکے، یعنی آپ ڈاؤٹ میں آ جائیں. شک یعنی ڈاؤٹ، آپ کے لیے ڈاؤٹ فل ڈے ہو جائے کہ کل چاند ثابت ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں چل رہا، سمجھ نہیں آ رہی چاند ہوا نہیں ہوا، کوئی کہہ رہا ہو گیا، کوئی کہہ رہا نہیں ہوا، کوئی اطمینان نہیں آ رہا، کوئی یقین نہیں آ رہا، کوئی اوتھینٹک چیز آپ کے پاس موجود نہ ہو جس کے ذریعے سے طے ہو سکے. تو اب کہلائے گا یہ یوم الشک. ٹھیک ہے نا. یوم الشک رمضان کا وظیفہ کچھ اور ہے، شوال میں وظیفہ کچھ اور ہے. رمضان میں وظیفہ وہی ہے جو باتوں باتوں میں آ گیا کہ شعبان سمجھیں گے، آپ پہ واجب نہیں ہے روزہ رکھنا. ہاں اب اگر کوئی رکھنا چاہے تو وہ 30 شعبان کے مستحب روزے کی نیت سے رکھ سکتا ہے، اگر وہ مستحب روزے کا ایلیجیبل ہے تو. کیونکہ مستحب روزے کی ایلیجیبلٹی ہر شخص میں نہیں ہے. ہاں جس کی گردن پہ رمضان کے قضا روزے ہیں وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یہ تو پھر مستحب کی نیت نہیں کرے گا. لیکن جس کے اوپر قضا نہیں ہے تو یہ مستحب روزے کی نیت کر سکتا ہے. جس کی گردن پہ قضا روزے ہیں وہ قضا کی نیت کر سکتا ہے. اچھا ایک نیت ایسی ہے جو آغا سیستانی نے صحیح مانی ہے، جس کو آغا خوئی اور آغا خمینی نے صحیح نہیں مانا تھا. وہ یہ ہے کہ وہ دوہری نیت کرے کہ اگر یہ رمضان ہے تو رمضان ہو جائے، اگر یہ شعبان ہے تو یہ قضا ہو جائے. آغا سیستانی کہتے ہیں کہ یہ نیت بھی صحیح ہے.
کہ یہ ڈبل نیت کرے کہ اگر یہ ہو جائے تو یوں اور اگر یہ ہو جائے تو یوں. ٹھیک. یہ آغا خوئی اور آغا خمینی اس کو صحیح نہیں مانتے تھے اس نیت کو، لیکن آغا سیستانی نے اس کی بھی اجازت دی ہے. اور ایک آخری چیز یہ کہ وہ معافی ذمہ کی نیت سے بھی رکھ سکتا ہے. معافی ذمہ میں اس کو طے نہیں کرنا کہ یہ مستب رکھ رہا ہوں یا قضا رکھ رہا ہوں یا ادا رکھ رہا ہوں، بس جو میری گردن پر ہے. اب اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کی گردن پر کیا ہے، لہذا یہ آٹو ایڈجسٹ ہے. اگر رمضان تھا تو یہ آٹومیٹکلی رمضان بن جائے گا، اگر رمضان نہیں تھا اور آپ کی گردن پہ قضا تھی تو یہ آٹومیٹکلی قضا بن جائے گا، اگر قضا نہیں تھی تو یہ آٹومیٹکلی مستب روزہ بن جائے گا. تو یہ آٹو ایڈجسٹ ہوتا ہے. معافی ذمہ جو میری گردن پر ہے یہ نیت کر کے بھی یہ روزہ رکھ سکتا ہے. سوالات ابھی اور بھی موجود تھے لیکن چونکہ وقت میں گنجائش نہیں تو آج کے پروگرام کو یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ یہیں سے گفتگو آگے جاری رہے گی. اگر آپ ناظرین کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہو. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ جس حد تک جلد از جلد ممکن ہو آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے. آخر میں قبلہ کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری دعوت پہ اس پروگرام میں تشریف لائیں، اور آخر میں گزارش کریں گے کہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے مختصر سا پیغام سامعین کو پہنچاتے ہیں. دیکھیں میں کیا پیغام پہنچاؤں، آخر پیغام پہنچانے کے لیے شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے اور ذات کی ضرورت ہوتی ہے. میں صرف نقل کر سکتا ہوں ایک روایت، اب انہوں نے بولا ہے تو اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں. 5ویں یا 6 امام سے روایت ہے کہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان بھوک اور پیاس تحمل کرے، بلکہ اگر تم روزے سے ہونا چاہتے ہو تو تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری شرمگاہ کا بھی روزہ ہونا چاہیے. اگر اس کو میں شارٹ کر لوں تو گویا امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے. بے شک. اچھا دیکھیں ہمارا روزہ تو ہے کہ ہم بھوکے رہیں اور پیاسے رہیں، تو آنکھوں کو بھوکا پیاسا کیسے رکھیں، کانوں کو بھوکا پیاسا کیسے رکھیں؟ تو دیکھیں روزے کے اصل معنی بھوکے اور پیاسے ہونے کے نہیں ہیں، روزے کے اصل معنی ہیں اپنے آپ کو روکنے کے. یہی معنی ہے اس روایت کا کہ آپ جس طرح اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روکتے ہیں اسی طرح اپنی آنکھوں کو بھی گناہوں سے روکیں، اپنے کانوں کو بھی گناہوں سے روکیں، اپنی زبان کو بھی گناہوں سے روکیں، اپنی شرمگاہ کو، اپنے ہاتھوں کو بھی، اپنے پیروں، یعنی جتنے بھی آپ کے اعضاء و جوارح ہیں جن سے انسان گناہ کا کام کر سکتا ہے ان سب کو گناہوں سے روکیں گے. تو یہ ہے اصل ہر روزہ. یہ اگر کوئی رکھ سکے تو یہ وہ روزہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا لعلکم تتقون، کیونکہ اس روزے کے بعد انسان متقی بنے گا. جیسے روزے ہم لوگ رکھتے ہیں، کھاتے بھی، کھانا پینا تو چھوڑ دیتے ہیں، باقی جھوٹ بھی چل رہا ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، تہمتیں بھی لگا رہے ہیں اور دوسرے حرام کام بھی کر رہے ہیں، تو یہ روزہ آپ کا فقہی اعتبار سے تو آپ کی پریزنٹ لگا دے گا لیکن اثرات اپنے نہیں چھوڑے گا. یہ لعلکم تتقون تک روزہ یہ والا نہیں پہنچائے گا آپ کو. بس یہی میں عرض کرنا چاہوں گا، اس سے زیادہ میں آپ لوگوں کی سمع خراشی نہیں کرنا چاہتا.